بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل اس وقت سڑکوں پر ہے۔ آگ بھڑک رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لاشیں گر رہے ہیں اور نوجوان لاشوں کو بنگلہ دیش کے قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جا رہا ہے۔ نئی نسل جو ہے وہ نئے زاویوں سے اپنے حالات کو، اپنے واقعات کو، اپنی تاریخ کو بازیاب اور بازیافت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت تازہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ سامنے آئی ہے اور نئی فتح کے جذبے سے سرشار ہو کر نوجوانوں پر گولیاں برسا رہی ہے، مگر نوجوان بھی اپنا سینہ تانے کھڑے ہیں اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس میں 39 کے قریب نوجوان مارے جا چکے ہیں، جن میں اکثر لوگ ڈھاکہ میں مارے گئے جبکہ دوسرے شہروں میں باقی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ نوجوان اس قدر بکھرے ہوئے ہیں کہ وہ شیخ حسینہ واجد کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو مسلسل مسترد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کا نوجوان جب قومی مفاد، ملکی سلامتی کے نام پر بیچے جانے والے چورن کو خرید کر تھک گیا تو بالآخر تقریباً 50 سال کے بعد ملک وجود میں آنے کے ان نوجوانوں نے بغاوت کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اور اس کی بنیادی وجہ وہ متعصبانہ پالیسی ہے کہ جو بنگلہ دیش میں اختیار کی گئی ہے نوجوانوں کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، یعنی جو کوٹا سسٹم لاگو کیا گیا ہے اور ملازمتوں میں 50% جو ملازمتیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے مختص کر دی گئی ہیں کہ جو لوگ 1971 میں بنگلہ دیش بنانے کی تحریک میں پیش تھے، یعنی وہ عوامی لیگ کے حامی تھے، وہ پاکستان کی فورسز کے خلاف عملی طور پر لڑ رہے تھے یا سیاسی مزاحمت کر رہے تھے عوامی لیگ کے بینر تلے۔ بہرحال وہ سب لوگ جن کا ایک کردار رہا ہے 1971 میں بنگلہ دیش بنانے میں، ان لوگوں کی اولادوں کے لیے یہ 50% کوٹا ملازمتوں میں مختص کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب اگر بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کا کوئی سیاسی کارکن اس وقت 40 برس کا تھا یا 30 برس کا تھا تو آج اس کی تیسری نسل میدان عمل میں ہوگی۔ آج اس کی تیسری نسل اس مزاحمت کا، اس سیاسی کام کا اور اس وابستگی کا پھل کھانے پر یعنی مجبور ہے یا پھل کھا رہی ہے کہ جو اس وقت اس کے کسی کے دادا نے، کسی کے نانا نے جو ایک کردار ادا کیا تھا۔ اور یہ سراسر ایک غیر منصفانہ قسم کا ایک فیصلہ ہے، سیاست کی بنیاد پر کیا جانے والا فیصلہ ہے اور ایک ایسے تعصب کی بنیاد پر کیا جانے والا فیصلہ ہے کہ اب اگر عوامی لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا، عوامی لیگ کے حق میں کام کیا یا آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، تو ان افراد کی حد تک تو کوئی ریلیکسیشن دینا بنتا ہے، ان کی اولادوں کی حد تک بنتا ہے، لیکن تا حیات اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ ان کی 100ویں نسل بھی اگر ہوگی اور اگر یہ قانون رہتا ہے تو وہ انجوائے کرتے رہیں گے بنگلہ دیش میں۔ یہ ڈسکریمنیشن کا بدترین قسم کا ایک قانون ہے کہ جس کی بنیاد سیاست اور سیاسی وابستگی ہے کہ اب یہ تو ایسے ہے کہ برطانیہ جو ہے جنگ عظیم اول یا دوم میں لڑنے والے بر صغیر کے لوگوں کی نسلوں کو بھی آگے نوازتا رہے، بنگلہ دیش انگلینڈ میں بلا کے ان کو نوکریاں دی جاتی رہیں، ان کی 4، 5، 6 نسل تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو ایسا چلتا نہیں ہے، یہ ایک غیر منصفانہ فیصلہ ہے اور قومی مفاد کے نام پہ اس کو کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کا فلاں بچے کا دادا یا پردادا اگر جنگ آزادی کا ہیرو تھا، اگر بنگلہ دیش کا ہیرو تھا، اس مزاحمت میں، اس تحریک میں شامل تھا، تو آج اس کی 5ویں 4تھی جو جنریشن ہے اس کو بھی انعام اس کا ملتا رہے۔ تو یہ اس طرح ایک نئی نسل بنگلہ دیش میں پروان چڑھ چکی ہے۔
حالات سے، واقعات سے جو سیکھ رہی ہے، گرد و پیش پر جس کی نظر ہے، جو قانون اور انصاف کے تقاضوں کو بھی سمجھتی ہے، ظاہر ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ نے ایک بیداری کی لہر پیدا کی ہے اور دنیا میں ہر جگہ ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ جو سٹیٹس کو ہے، جو ایک جبر کا سا ماحول ہے یا ڈسکرمنیشن ہے، عدم مساوات ہے، اس کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر منصفانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ری ایکشن جو بنگلہ دیش میں آج ہو رہا ہے، یہ اسی غیر منصفانہ رویے اور سلوک کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اسی کا رد عمل ہے کہ آج بنگلہ دیش کے نوجوان جو ہے یعنی اپنا مستقبل تج کے داؤ پہ لگا کے سر ہتھیلی پر رکھ کر وہ برسر میدان ہیں اور اپنے اس مطالبے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، کہ 50% کوٹا تو اوپر سے ہی چلا جاتا ہے اور باقی کچھ اور جو مدات میں چلا جاتا ہے، تو بنگلہ دیش کے عام آدمی کے لیے جس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے سیاسی، اور ظاہر ہے ان کی تعداد بھی اب کروڑوں میں ہو گئی ہے، ان کے لیے کوئی ایسا باقی بچتا نہیں ہے، تلچھٹ بچ جاتا ہے اور بیٹھے بٹھائے لوگ کوٹے کے نام پہ نوکریاں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی ہے جس نے شدید رد عمل کو جنم دیا ہے، اور آج بنگلہ دیش کے جو نوجوان ہیں اس کا مسئلہ پاکستان کی کہانیاں، افسانے اب نہیں رہا، کہ ظاہر ہے وہ لمحہ موجود میں زندہ ہے۔ اگر تیسری چوتھی نسل 1971 کے لوگوں کی میدان میں ہے تو ان کا مسئلہ آج کے حالات ہیں، ان کو درپیش حالات ہیں، لیکن عوامی لیگ جو ہے وہ قومی مفاد کے نام پر، قومی سلامتی کے نام پر، پاکستان کے مظالم کے نام پر اور بنگلہ قوم پرستی کے نام پر ان کے مسائل کو لٹکائے رکھنا چاہتی ہیں، اور یہ روش جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ نوجوان نسل جو ہے کسی وقت تنگ آ جاتی ہے اور وہ پھر موت کا خوف بھی اس کے سر کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے آج بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے کہ وہی جوانیاں جو نوکری چاہتے ہیں، نوکریوں میں مساوی حصہ چاہتے ہیں، برابری چاہتے ہیں، میرٹ چاہتے ہیں، اہلیت کی بنیاد پر چاہتے ہیں، قابلیت، لیاقت، صلاحیت کی بنیاد پر سسٹم کے اندر اپنا حصہ مانگتے ہیں، وہی نوجوان اپنی جوانیوں کو خون آلود کر رہے ہیں، خون میں وہ ڈبو رہے ہیں، وہ تہ خاک جا رہے ہیں۔ اور یہی اصول ہے دنیا کا کہ جو میرٹ کا نام ہی اہلیت کا ہے، صلاحیت کا ہے، اور اس پر کوٹے کا ہتھوڑا چلانا، کوٹے کے کلہاڑی سے میرٹ کو قتل کرنا، یہ غیر منصفانہ رویہ ہے، اور اسی غیر منصفانہ رویے نے بنگلہ دیش کی نسل نو کو مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے، آتش بجاں کر دیا ہے۔ اور یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان میں بھی قومی مفاد کے نام پر، قومی سلامتی کے نام پر بہت سے ایشوز پر پردہ ڈالا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کو لٹکایا جاتا ہے، اور آج جو پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ بھی اگر سٹیٹس کو کی قوتوں کے قابو میں نہیں آ رہی، بپھر گئی ہے، اور وہ بیانیہ ساز نئے لائے جاتے ہیں، مرزا جہلمی صاحب لائے جاتے ہیں، قاسم علی شاہ لائے جاتے ہیں، شاہد آفریدی جیسے ہیروز کو لا کے ویسٹ کیا جا رہا ہے، اس میں آگے جھونکا جا رہا ہے، اس میں آگے بہایا جا رہا ہے، ایک تند سیلاب کے آگے عوامی جذبات کے، ان لوگوں کو لا کر ویسے ہی بیانیہ سازی کی ایک مشین بنا کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ قومی مفاد کے نام پر کا جو چورن ہے وہ بھی ایک حد تک چلتا ہے، قومی سلامتی کے نام پر کا جو چورن ہے وہ بھی ایک حد تک چلتا ہے۔ لوگ پھر معروضی حقائق کی اور حالات کی روشنی میں ان باتوں کو جب پرکھتے ہیں، اور جب ان میں کوئی جان نظر نہیں آتی، ان میں کوئی ٹھوس پن ان میں نظر نہیں آتا، تو پھر اس کے بعد وہ اس کا جو ایک معاملہ ہے وہ بالکل اس کی ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہی بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے، یہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جو نیو جنریشن ہے وہ بھی اسی لیے قابو نہیں آ رہی کہ وہ بھی قومی مفاد کا اور قومی سلامتی کا جو چورن خریدتے تھک گئی ہے۔ تو یہ ایک حکومتوں کے لیے، جمع سسٹم کے لیے، اسٹیبلشمنٹس کے لیے ایک پیغام ہے، اور ایک کہ وہ ان سسٹم کو ان منصفانہ بنیادوں پر
استوار کریں، منصفانہ بنیادوں پر نافذ کریں اور منصفانہ بنیادوں پر، برابری کی بنیاد پر وہ ایک سسٹم کو چلائیں، تو تب ہی حالات پرسکون رہ سکتے ہیں، تب ہی معاشرے پرسکون رہ سکتے ہیں، وگرنہ پھر بے چینی اور اضطراب کا جو لاوا ہے وہ کسی بھی وقت آتش فشاں کی صورت میں، کسی دھماکے کی صورت میں پھٹ سکتا ہے، جیسا کہ آج بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے۔ وہاں کے نوجوان پوری طرح سر ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت برسر میدان ہیں اور اسے جنگ کی کیفیت قرار دیا جا رہا ہے۔ حسینہ واجد یہاں بھی ایک چورن بیچ رہی ہیں، وہ ان مظاہرین کو جو جینونلی، جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا پرانی قصے کہانیوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، جو جدید دور کی پیداوار ہیں، جدید وسائل سے لیس ہیں، ان کو ان لوگوں سے تشبیہ دی انہوں نے، وہ رضاکار جو پاکستان کی حمایت میں 1971 میں لڑتے رہے، اور ان لوگوں سے جب تشبیہ دی تو اس نے مزید جلتی پر تیل کا کام دیا، اور اب حالات بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اس پہ بول رہا ہے، اقوام متحدہ اس پر بول رہی ہے کہ آج کے بنگلہ دیش کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان نہیں، پاکستان سے وابستہ کہانیاں نہیں، وہ ان کا لمحہ موجود ہے، لمحہ موجود کے مسائل ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی جو نوجوان ہیں ان کے مسائل کو، ان کو ہوپ دلانا ہے، ان کو امید دلانا ہے، تو ان کے مسائل کی بات کرنی ہوگی، ان کو ایک نیا ماحول دینا ہوگا۔ ان کو دائیں بائیں لوگوں کے پیچھے، قومی مفاد کے اور قومی سلامتی کے پیچھے لگا دینے سے اب مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی نے انفارمیشن کو بھی تیز رفتار کر دیا ہے اور لوگوں کو اچھے سچ کی، جھوٹ کی، اچھے اور برے کی زیادہ پرکھ کا جو فن ہے اس سے آشنا کیا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں آج جو ایک بحران اٹھ کھڑا ہوا ہے اچانک، جس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ شیخ حسینہ واجد تمام سیاسی جماعتوں کو دبا چکی تھیں اور ان کو الیکشن سے باہر کر کے وہ اپنے جھنڈے گاڑ چکی تھی فتح کے، لیکن اچانک نوجوانوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک بیداری پیدا ہوئی اور ایک ناانصافی کے خلاف پیدا ہوئی، جس نے بنگلہ دیش کی حکومت کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔